ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ میرے ہی کیوں آئی تھی، یہ کہتے ہیں شکایت رب کی بارگاہ میں میرے گھر پر ایسا کیوں، یا میرے ساتھ میں ایسا کیوں. تو ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں کہاں تک اپنے میری زندگی کے دن اور رات کیسے گزار رہا ہوں. آیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت سے ہٹ کر ہے؟ اگر شریعت سے ہٹ کر ہے تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں امن و چین سکون اطمینان مل سکے. اگر امن و چین ملنا ہے، گھر میں خوشحالی پیدا کرنی ہے، گھر میں برکتیں کرنی ہے، اولاد کو فرما بردار کرنا ہے، تو شریعت پر چلنا پڑے گا، مصطفیٰ کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا. جس چیز سے میرے سرکار نے منع کر دیا ہے اسے باز رہنا پڑے گا، اور جس چیز کی میرے سرکار نے اجازت دی ہے وہ ہم کر کے گزرے. انشاءاللہ ہماری زندگی امن و چین کا گہوارہ بن جائے گی، اور ایک جنتی زندگی کی مثال بن کر ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے. آخرت میں ہوگا تو وہ بہت بڑی بات ہے، وہ تو میرے رب کا عدل ہوگا، اس کی پکڑ ہے. میرا رب تعالیٰ اس بندے کو یا دنیا کے اندر بھی کئی چیزیں دیتا ہے، لیکن ہم سنبھلتے نہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں شادی کیا کریں، شادی میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں، ہمیں بہت سارے ہمارے پاس پیسے چاہیے، ہم غریب آدمی ہیں. میں آپ کو سرکار کی حدیث بتاؤں، یہ حدیث پاک کا مفہوم بتاؤں، دھیان سے سننا. سرکار کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، برکت کی دعا فرما دیجئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا لڑکا بالغ ہو گیا ہے کیا؟ سرکار کی بارگاہ میں صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں. کہا آپ شریعت کے حساب سے اپنے اس بیٹے کی شادی کر دیجئے، انشاءاللہ شادی کرنے سے گھر میں رونقیں اور بہاریں اور برکتیں آ جائیں گی. شادی کرنے سے گھر کی رونقیں بدل جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، اور نہیں دیکھا تو تجربہ کر لینا. یہی گھر ایسے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے ان کی حالتیں کچھ اور تھی، اور جب شادیاں انہوں نے کی ہے تو الحمدللہ ان کی کچھ اور سے اور ہو گئی ہے. دن اور رات میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ شادیاں گھر کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے. شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کا چراغ دلوں میں جلایا جائے، سرکار کی محبت میں مرا جائے، سرکار کی محبت میں ہی جینا سیکھا جائے. یہی زندگی کا اصل مقصد. آج ہم ہمارا زندگی گزار کر، ہم فیس بک چلا کر، واٹس ایپ چلا کر، دنیا کے اندر ہم نیٹ میں سیٹ ہو کر یہ سوچتے ہیں ہم ترقی کر لیے ہیں، ہم بہت آگے پہنچ گئے ہیں. نہیں، آپ نے یہ سوچا کہ آج میں صبح روزی کے لیے جا رہا ہوں، کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کیا میری ماں کا محبت سے چہرہ دیکھ کر کے میں جا رہا ہوں؟ آپ کو کامیابی آپ کا قدم چومتی. اگر ہم ایسا کام کرتے تو ہمارے لیے بہت بہترین ہوتا. لیکن علم ہوتے ہوئے بھی ہم شریعت سے ہٹ کر چلتے ہیں، تو اس سے بہتر ہمارے اور کون سی چیزیں ہوگی جو ہمیں پکڑ کر آ کر راستے پر چلائے گی. اے لوگو، عملی میدان کو آباد کرو. یہی زندگی کی آپ کے لیے کامیابی کی گارنٹی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادیوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ نام و نمود کے بول لیے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اور فضول خرچی. ہمارے علماء سے پوچھئے، مفسرین کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں فضول خرچی ایک گناہ ہے، اور فضول خرچی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، گناہ بھی ہے. مال کو آپ نے اگر جائز مال کمایا ہے تو اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہے. فضولیات کے اندر آپ اسے نہ خرچ کریں. جو لوگ آگے فلاں کی شادی میں ایسا ہوا ویسا ہوا جو خرچ کیے، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا شیخاواٹی ادھر میں اخبار میں آیا کہ 1 روپے کے اندر شادی کرنے کے لیے پوری قوم تیار ہوئی. میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. 1 روپے کے اندر انہوں نے عہد کیا. ابھی کی بات ہے، یہ 15-20 دن پہلے کی شیخاواٹی ادھر کی طرف ہے، کہ ان لوگوں نے عہد کیا کہ ہم 1 روپے کے لڑکی کی شادی کریں گے. جبکہ وہ بہت خرچ کرتے تھے، بہت کچھ خرچ کر کے وہ حیران اور پریشان ہو کر پھر واپس میری سرکار کی حدیث کی وہ بات ہے کہ جس شادی میں کم خرچ ہے وہ شادی سب سے نرالی اور برکت والی ہے. اس کی طرف آ رہے ہیں، لیکن کب آئیں گے؟ جب انہیں ان شادیوں کی بربادی کا پتہ چلا، ان کا نقصان پتہ چلا،
تب وہ جا کر آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ہم 1 روپے میں اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ ہم آپ کو نہیں کہتے ہیں 1 روپے میں کریں 2 روپے میں کریں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جس چیز کی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو کر گزریے، اور جس چیز سے آپ کو شریعت نے منع کیا ہے اسے باز رہ جائیے، یہی آپ کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اور آج ہم اس چیزوں کی لاپرواہی میں اپنے آپ کو برتے رہیں گے تو یہ ہماری زندگی کی تباہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شادی کرنے والے کہیں گے مولانا صاحب یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے۔ 1 منٹ کے لیے آپ سنیں، ہم جب دنیا سے زندگی گزار کر جاتے ہیں تو قبر میں میرے سرکار آتے ہیں اور حشر کے میدان میں میرے رب کے سامنے پیشی ہوگی، لیکن ہم جب کام کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ شریعت کے حساب سے کرو، تو کہتے ہیں یار اتنا کام کریں گے تو لوگ کہیں گے یار کیا کیا اتنے دھول اڑائیے گا، لوگ یہ کہیں گے۔ آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری میں لوگوں کا خوف تو دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر لیا، اور میری رب کی رضا آپ کے دل میں نہیں کہ میرا رب ناراض ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، میرے سرکار کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا رسول راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، میں یہ کام تو کر رہا ہوں اس سے میرے سرکار راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا، ہم نے یہ کہا کہ یار ایسا کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کا اس کا مطلب یہ ہے آپ کے دلوں میں لوگوں کی محبت ہے یا لوگوں کا غلبہ زیادہ ہے یا دنیاوی چیزوں کا غلبہ زیادہ ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ ارے اس خالق سے ڈرو، اس مالک سے ڈرو، اس رزاق سے ڈرو جو رزق دیتا ہے تو کبھی واپس نہیں مانگتا ہے، جو عزت دیتا ہے تو کبھی واپس نہیں مانگتا ہے۔ اس مولا کی رضا کو ڈھونڈو کہ میرے مولا تیری کس چیز میں رضا ہے، اسی میں میری رضا ہے۔ اور جس دولہا لیاقت پہ صدا ہو میرے مولا کا کرم، دولہا لیاقت پہ صدا ہو میرے مولا کا کرم۔ والد ہیں حاجی محمد شاداں اور امی یہ حسینہ ہیں فرحاں، والد ہیں حاجی محمد شاداں اور امی یہ حسینہ ہیں فرحاں، حاجی دولو کا منیر خاں ہے نازاں، ہاں ہے ممتاز کا چاچا شاداں، ہاں ہے ممتاز کا چاچا شاداں۔ ہو مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم، دولہا لیاقت پہ صدا ہو میرے مولا کا کرم۔ تائی بسم اللہ سکینہ کرتی ہے دعا، ہے گرا ہاجرہ چاچی کے دعا، تائی بسم اللہ سکینہ کرتی ہے دعا، ہے گرا ہاجرہ چاچی کے دعا۔ بھائی اقبال اور احمد علی ہے شاداں، ہاں ہے شوکت علی اور شہادت شاداں، بھائی اقبال اور احمد علی ہے شاداں، ہاں ہے شوکت علی اور شہادت شاداں۔ اے شہید احمد لال محمد بیدم، اے شہید احمد لال محمد بیدم، ہو مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم، بہن رفیقہ وہ سارن آقا بوسیلہ مدینہ کی ہے دعا، بہن رفیقہ وہ سارن آقا بوسیلہ مدینہ کی ہے دعا، بہن میمونہ وہ بانا زلیخا رحمت ہے سبحان
زینب پھر یہ گلشن میں بہت چھایا ہے رنگی موسم پھر یہ گلشن میں بہت چھایا ہے رنگی موسم وہ مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم دولہا لیاقت پہ صدا ہو میرے مولا کا کرم بہنا مقصودہ و منی آمنہ رحمت بہنا فاطمہ و رئیسہ روشن بہنا مقصودہ و منی آمنہ رحمت بہنا فاطمہ و رئیسہ روشن پھر یہ رضیہ و نفیسہ شہنازہ ہے ہاں یہ اسلام و زلیخا محو خوشی ہے پھر یہ رضیہ و نفیسہ شہنازہ ہے ایک جان مسرت پہ رکھا ہے نرالا یہ قدم ایک جان مسرت پہ رکھا ہے نرالا یہ قدم وہ مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم دولہا لیاقت پہ صدا ہو میرے مولا کا کرم بھائی ہے محو محبت رحمت قاری ہے جمیل احمد اور علاء الدین بھی بھائی ہے محو محبت رحمت قاری ہے جمیل احمد اور علاء الدین بھی شادائے عبدالسلام امجد علی خان ہوئے عبدالقادر کے ساتھ ارسلان علی وہ مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم یہ سبھی رنگ خوشی یہ سبھی رنگ خوشی سے جنوں یکدم یہ سبھی رنگ خوشی میں بنے مجنوں یکدم وہ مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم بوئے فرحت میں مگن ہے ماما بوئے فرحت میں مگن ہے ماما بوئے فرحت میں مگن ہے ماما وہ فخر الدین کا یا بدر ماما ظفر الدین اختر و شیر محمد ہے سبھی شان خوشی میں شامل آج تو محو دعا ہے کہ یہ بولی شبنم آج تو محو دعا کہ یہ بولی شبنم وہ مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم دولہا لیاقت پہ صدا ہو میرے مولا کا کرم بہنوئی سلم الدین کا شادہ ہے بہنوئی سلم الدین کا شادہ ہے اور لقمان کا گل میں گم ہے پھر ہے احسان علی کا بے خود جشن شادی کے کھلاتے ہیں کیا امیر آج چلاتے خوشی میں یہ قلم وہ مبارک یہ مسرت کے مناظر ہر دم دولہا لیاقت پہ صدا ہو میرے مولا کا کرم آخری وقت ہے کہ بیمار کا دل مچلنے لگا شوق
جائے کہیں یہ چراغ دہر دونوں عالم کے سرکار آ جائے آخری وقت ہے شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے آخری وقت ہے شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلے کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر دونوں عالم کے سرکار آ جائے مہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات اب ہمارے مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا قاری بدر الدین صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں نعرہ تقریر و رسالت سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہٹ کر اس قوم کی طرف نہیں آتی تو اس سے پہلے کہ وہ بدتر حالات ہمارے ہوں پہلے ہی سمجھ جاؤ بھائی ایسے حالات ہوں گے تو پھر تو مجبوری کا نام مہاتما گاندھی کیوں بنا رہے ہو پہلے ہی اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم جتنا اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو جیسا مولانا نے کہا غریب کی سہایتا کرو شادیوں کو ایسا بناؤ کہ تمہیں فرق نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی امیر کی ہے یا غریب کی ایک سب